والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ 1980 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل رحمہ اللہ تعالی ضیاء الحق مرحوم کی دعوت میں پاکستان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کئی شہروں کا دورہ کیا اور اس میں ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ جلال پور پیر والا بھی تشریف لائے تھے، کیونکہ یہاں زمانے کے محدث شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک شعرا تھا، ان کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ یہاں انہوں نے درس بخاری دیا، ہماری مرکزی مسجد میں درس بخاری دیا اور ظہر کی نماز بھی پڑھائی۔ جیسے وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھ بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے شیخ سے درخواست کی کہ شیخ صاحب دعا کروا دیجیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو کہا جائے، کوئی کہے کہ بیماروں کے لیے دعا کروا دیں، بارش کے لیے دعا کروا دیں، تو وہ دعا کرانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا، آپ نے خطبے کے دوران بھی دعا کروا دی تھی اور یہ جائز ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی دعا کروا دی، لوگوں نے بھی دعا مانگ لی۔ اب مجمع کتنا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، مسجد کے سامنے کا جو خالی گراؤنڈ ہے وہ بھی بھرا ہوا تھا، تاکہ لوگ گلیوں میں بھی کھڑے ہوئے تھے کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کھڑے تھے لوگ۔ وہ پورے پاکستان کا دورہ کر کے واپس چلے گئے۔ حافظ محمد شریف صاحب چنگوانی حفظہ اللہ ملتان میں ہوتے ہیں، ہمارے عالم دین ہے جماعت کے۔ وہ اس دورے کے بعد سعودی عرب تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل رحمہ اللہ تعالیٰ سے جا کر ملا اور میں نے ان کو مبارکباد دی اس بات کی کہ آپ نے پاکستان کا ماشاءاللہ بڑا کامیاب دورہ کیا، لوگ بڑے خوش ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھے آپ کے پروگرام رہے۔ اب جو بات بتانی ہے اس تمہید کے بعد وہ یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا میرا سارا پاکستان کا دورہ کامیاب ہو گیا الا جلال پور، سوائے جلال پور کے۔ میرا جلال پور کا دورہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ حافظ شریف صاحب چنگوانی نے ہماری لائبریری میں شیخ رحمہ اللہ استادی مولانا محمود رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے اور 40-50 ساتھی تھے، میں بھی موجود تھا۔ اس نے کہا میرا سارا دورہ پاکستان کا کامیاب ہو گیا سوائے جلال پور کے۔ تو انہوں نے کہا حافظ شریف صاحب نے کہ آپ نے جلال پور میں درس بخاری دیا، محدث العصر مولانا سلطان محمد صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی، انہوں نے کہا سارے کام اچھے ہوئے، لیکن وہاں کسی ساتھی نے مجھے یہ کہہ کر کہ دعا کروا دیجئے، میں نے وہ دعا کروا دی تو مجھ سے ایک بدعت کا کام کروا لیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ دعا کروا آپ یہ کر لیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں رواجی دعا عام طور پہ ہر نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ اب لوگوں کو کیا پتہ کہ مجھے کسی نے کہا ہے یا میں نے از خود دعا مانگی۔ شیخ صاحب نے فرمایا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دعا لوگ تو باہر دور بیٹھے ہوتے یہ سمجھیں گے کہ یہ دعا امام صاحب نے نماز کے بعد جیسے ہمارے یہاں مانگی جائے ویسے ہی ہے۔ اب انہیں کیا پتا کہ مجھے کسی ساتھی نے کہا تھا دعا کے لیے تو میں نے یہ دعا کرائی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے ایک ایسی بدعت کا کام کروا لیا جس کا میں اظہارہ نہیں کر سکتا سوائے کہ میں اللہ سے توبہ کروں، اور میرا جلال پور کا جو دورہ تھا ناکام ہو گیا۔ اب اندازہ کرے ان کی سوچ کتنی اہمیت دیتے ہیں سنت کو اور کتنی نفرت کرتے ہیں ایسے کام سے جو اللہ کے نبی نے ہمارے یہاں یہاں بحث چھیڑ دیتے ہیں، مقابلے شروع کر فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات ماننی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر متقی پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں آیا، خلفائے راشدین سے بڑھ کر متقی پرہیزگار، انہوں نے نہیں دعا مانگی۔ تو شیخ نے جلال پور کے دورے کو کہا میرا دورہ ناکام ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ سے ایک ایسا کام کروا لیا جو شریعت میں ہے نہیں ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، بدعت کر گزرتے ہیں اور گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وعظ و نصیحت کرتے، جمعہ پڑھاتے، عید کا خطبہ ہوتا، ویسے وعظ ہوتے، اللہ کے نبی ضرور فرماتے تھے یہ کلمات کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے ہم بدعات سے بری ہوں اور شرک سے بری ہوں، ہماری موت توحید پر آئے اور سنت پر آئے اور اللہ کی رضا پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔